چیئرمین پی ٹی آئی میری مرضی کے بغیر گھر آتا تھا، پیری مودی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کر دیا گیا۔ بشرا بیوی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ کہا رات کے وقت دونوں کی فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتی تھیں۔ فرح گوگی نے خفیہ فون نمبر فراہم کیے۔ بشرا مجھے بتائے بغیر بنی گالہ چلی جاتی تھی۔ ایک دن فرح گوگی نے مجھے موبائل فون پر پیغام بھیجا کہ پنکی کو طلاق دے دیں۔ پنکی کو طلاق 14 نومبر 2017 کو دی۔ اس کے 1.5 ماہ بعد ہی اس نے دوسری شادی کر لی۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کی 3 گھنٹے سے زائد تفتیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے مختلف دستاویزات سے متعلق سوال پوچھے گئے۔ نیب ٹیم تفتیش کر کے راولپنڈی سے اسلام آباد واپس چلی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ 21 نومبر تک منظور کیا گیا تھا۔ نیب ٹیم روزانہ کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کر رہی ہے۔ نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم لاہور سے مری پہنچ گئے، قانونی ٹیم سے مشاورت کی۔ نواز شریف کے ہمراہ سینئر لیگی رہنما بھی عدالت جائیں گے۔ عدالتی احکامات پر اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ 1,500 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ دو تہائی اکثریت والے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی، انتخابات سے پہلے نتائج طے کرنے ہیں تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ؟ الزامات لگنے ہیں تو پھر انتخابات پر اربوں روپے کیوں لگانے ہیں؟ بلاول بھٹو نے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر سے شفاف انتخابات یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں سیاستدانوں کو انتظامیہ کے زور پر الیکشن نہ لڑنے کا مشورہ۔ کہا ضمنی اور بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے والوں کو ایسا جواب ملے گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے۔ میرا اپیل ہے، مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے، مختلف سیاسی جماعتوں سے، آپ اپنے منشور پہ لڑیں اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں۔ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز ملیں گے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت مسترد، سپریم جوڈیشل کونسل نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ شکایت کنندہ آمنہ ملک نے تسلیم کیا کہ جسٹس طارق مسعود کے خلاف شکایت نہیں بنتی۔ اعلامیہ کے مطابق شکایت کنندہ آمنہ ملک کے خلاف کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے حکم نامے کے مطابق شکایت کو مسترد کیا جاتا ہے اور کارروائی شکایت کنندہ آمنہ ملک کے خلاف کی جائے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود جن کے خلاف شکایت کی تھی آمنہ ملک نے، لیکن کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا تھا اور ان سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ ثبوت فراہم کریں، لیکن اس کے باوجود وہ ثبوت فراہم نہ کر پائیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل نے اب حکم نامہ جو جاری کیا ہے اس کے مطابق یہ شکایت نہیں بنتی ہے، شکایت کو مسترد کیا جاتا ہے، اور خود آمنہ ملک جو کہ شکایت کنندہ ہیں انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ شکایت نہیں بنتی ہے۔ نگران حکومت نے بیرونی ممالک کے ساتھ ایم او یوز اور معاہدوں سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نگران حکومت نے اتحادی حکومت کے آخری روز کے فیصلے پر نظر ثانی کر دی۔ بیرونی ممالک کے ساتھ تمام ایم او یوز معاہدوں کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری کو لازمی قرار دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے نگران وفاقی کابینہ کا فیصلہ تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو بھجوا دیا۔ الیکشن کمیشن نے سید مبشر توقیر شاہ کو ایم ڈی پی ٹی وی لگانے کی منظوری دے دی۔ انفارمیشن گروپ گریڈ 21 کے افسر سید مبشر توقیر شاہ کی تقرری کی منظوری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بھیجی گئی سمری پر دی گئی ہے۔ سید مبشر توقیر شاہ وزارت اطلاعات میں تقرر کے منتظر تھے۔ سید مبشر توقیر شاہ کی تقرری ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
سرگودا کے علاقے ٹوانا پارک میں 3 سالہ بچی سے زیادتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے بچی کو انصاف دلانے کے لیے سرگودا کا دورہ کیا۔ زیادتی کی شکار کم عمر بچی کی اسپتال میں عیادت کی۔ متاثرہ بچی کے والدین سے ملاقات کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچی کے ساتھ افسوسناک سانحے سے سر شرم سے جھک گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ متاثرہ بچی کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے۔ کوشش ہوگی ملزم کا جلد سے جلد چالان ہو تاکہ مقدمہ چلے۔ ملزم کو جلد اور کڑی سزا دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کیا۔ سرگودا میں میرا خیال ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں کوئی سرگودا کا شہری ہو یا پنجاب کا شہری ہو، ہم سب کے سر شرم سے نیچے ہیں، بیکاز اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ صرف درندے کر سکتے ہیں۔ اور بچی کی طبیعت اب بہتر ہے، ڈاکٹرز اس کا بیسٹ علاج کر رہے ہیں۔ پولیس نے ود ان آورز جو کلپریٹ تھا وہ پکڑ لیا، اور تقریباً ہر طرح کی کنفرمیشن ہوگی۔ کچھ ٹیسٹ رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے۔ صرف ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسپیڈی ٹرائل کرائیں اور اس کو ڈیفینیٹلی سزا ملنی چاہیے۔ باقی یہ تو عدالتوں کا کام ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنے جلدی ہو سکتے ہیں اس کا چلان پیش کریں اور عدالت سے اس کو سزا ہو۔ جہاں تک رہی بات اس طرح کے واقعات دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ کل بھی ہمیں چکوال گئے ہوئے تھے، آج یہ سرگودا میں۔ تو اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے میرے خیال ہے علماء کرام سب سے زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم اگر کوئی اس طرح کا ظلم کر رہا ہے تو اس کو سزا دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا بڑا اعلان۔ سرکاری محکموں کے شہید افسران اور ملازمین کے لواحقین کو شہداء پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے امدادی پیکج کی اصولی منظوری دی۔ انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ کمیٹی حتمی سفارشات تیار کر کے کیسز کا جائزہ لے گی۔ شہید ایکسائز انسپکٹر محمد رفیع اور زخمی انسپکٹر ثناء اللہ بھٹی کے لیے مالی امداد کا کیس پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیس پر نظر ثانی کا حکم اور امدادی پیکج کو شہداء پیکج کے برابر کرنے کی ہدایت کی۔ غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، فوری روکا جائے۔ ہم غزہ کے بچوں کے سامنے شرمندہ ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب۔ کہا پیشہ ور فوج مقابل فوج سے لڑتی ہے، نہتے بچوں کا قتل عام نہیں کرتی۔ غزہ میں بدترین مظالم کے نتائج دنیا جلد دیکھے گی۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف پاکستان آواز اٹھاتا رہے گا۔ I was thinking about this Universal Child's Day. The children of Gaza was coming to my mind. And the children of Gaza were coming to my mind, not intact children, not protected children. The children who have lost somewhere arms, somewhere legs, somewhere they have lost their heads. The corpses are left. And I'm just wondering what and how should we name them and name ourselves, that how we are witnessing to this children's Holocaust. I think so United Nations is losing its sense of purpose. I think so the international community is losing its sense of calling itself responsible nations and governments. I would repeat it again, this children's Holocaust has to stop, and it has to stop now. That on this Children's Day, those children of Gaza, we are honestly ashamed of you. The government of Pakistan remains resolutely devoted to the protection and well-being of our cherished children. We comprehend that our obligations extend beyond the realm of mere legislation and policies. It is imperative for all stakeholders within our society to actively contribute to this noble cause. غزہ میں انسانی تباہی سامنے آ رہی ہے جو دنیا بھر کو متاثر کرے گی۔ چین کا اظہار تشویش۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ چین مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ عرب مسلم ممالک کے وزراء خارجہ اور OIC حکام کے وفد سے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انڈونیشیا کے وزراء خارجہ وفد میں شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مصر، فلسطین اور اردن بھی شامل ہیں۔
سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے لیے ذمہ داری دکھائے۔ وفد دورہ چین کے بعد آج روس جائے گا۔ دوروں کا مقصد غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانا ہے۔ بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے آرٹ آف گیونگ کی جانب سے کراچی میں رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ تقریب میں اسپیشل بچوں نے پینٹنگ، گائیکی، کرافٹ پینٹنگ سمیت دیگر پرفارمنسز سے شرکاء کے دل جیت لیے۔ بچوں کا عالمی دن آرٹ آف گیونگ نے برانڈز اور این جی اوز کے مشترکہ تعاون سے خصوصی بچوں کو با اختیار بنانے کے عنوان پر تقریب کا انعقاد کیا، جس میں اسپیشل بچوں نے اپنی پینٹنگ، گائیکی، کرافٹ پینٹنگ سمیت دیگر پرفارمنسز سے سب کو حیران کر دیا۔ آرٹ آف گیونگ کے صدر راہیل کہتے ہیں کہ ان کا ویژن ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے اسے معاشرے کے ساتھ چلنے کے قابل بنانا ہے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو یہ دکھا سکیں کہ ان اسپیشل چلڈرن کو اگر ہم ایک ہولسٹک اور ایک اچھی کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ دیں تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک پروڈکٹیو فورس بن سکتے ہیں۔ اور آج اس ورلڈ چلڈرن ڈے سے ہمارا یہی میسیج ہے کہ آئیں اور مل کے ان بچوں کے لیے ہم کام کریں۔ Let's empower their hands and enrich their life۔ اکلپ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمر صدیق اور اے ایم ٹی ایف این جی اوز کے روح رواں ڈاکٹر سلیم خان کہتے ہیں کہ اسپیشل بچے معاشرے پر بوجھ نہیں بلکہ مستقبل کے معمار اور روشن ستارے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ ہے فار اسپیشل چلڈرن، جہاں پر ہم ووکیشنل تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، فزیکل فزیو تھراپی، اسپورٹس ٹریننگ، اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپیز جو ہیں وہ چیلنج اور اسپیشل چلڈرن کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں 100 سے زیادہ کچھ بچے ہیں جن کو ہم لوگ ویریس تھراپیز دیتے ہیں، ان کی ہوم کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے۔ یہ جو یہاں کا آج ایک سیشن ہم لوگوں نے کیا تھا، ایک ہم کمبائنڈ سیشن تھا، یہ بہت اچھا اور بہت افیکٹو ہے کہ کمیونٹی میں ایک میسیج کنوے ہو کہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور ان بچوں کو کارآمد بنا سکتے ہیں۔ منعقدہ تقریب میں اعداد و شمار پر بھی نظر ڈالی گئی۔ پاکستان میں 46 لاکھ یتیم بچے اور تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کو حوصلہ ساتھ ان کی بہتر نشو و نما پر بھی زور دیا گیا۔ بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ ذرا کے مطابق بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی تو 40 ارب روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں بجلی صارفین پر۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس آگاہ کیجیے۔ دیکھیں سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کی جو ہے وہ نیپرا اتھارٹی میں درخواست جمع کروا دی ہے۔ 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ جو ہے مزید بجلی جو ہے مہنگی کی جائے گی۔ اضافہ جو ہے اکتوبر کی ماہانہ فیول پیس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ مانگا گیا ہے۔ سی پی پی کی درخواست پر نیپرا 29 نومبر کو جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ 40 ارب روپے کا جو ہے وہ اضافی بوجھ جو ہے وہ ڈالنے کی جو ہے وہ تیاری ہے، اور اگر منوان اضافہ کیا گیا تو جی ایس ٹی سمیت بجلی صارفین پر تقریباً 40 ارب روپے کا جو ہے بوجھ پڑے گا، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ کی الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ 10 تقسیم کار کمپنیوں پر جو ہے یہ اضافہ جو ہے اس کا امپیکٹ جائے گا، اور 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اضافے کی درخواست آئی ہے، اور اس کا جو فیصلہ جو ہے وہ نیپرا تمام اعداد و شمار کے بعد جو ہے جائزہ لے کر جو ہے وہ اتھارٹی اس کا جو ہے وہ اضافہ جو ہے پاس آن کرے گی، اور یقینی طور پر اگر یہ اضافہ پاس آن ہوتا ہے تو بجلی صارفین کو جو ہے وہ مزید اضافی رقم جو ہے اگلے ماہ کے بلوں میں جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بس، بہت شکریہ۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیلی بحری جہاز کو عملے سمیت قبضے میں کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ یمنی حوثیوں نے اسرائیلی جہاز قبضے میں لینے کا اعتراف کیا تھا۔